وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ النساء آیت نمبر 58، حصہ سوم، درس نمبر 368۔ آج کا موضوع، کیا اللہ تعالی ہماری تمام باتوں کو سن رہا ہے اور ہمارے کام اس کی نظر میں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا اور آج کا سبق بھی اسی آیت میں ہے، اور امانت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، امانت دیکھیں، میں آپ کو یہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ایک امانت آپ امانت والے کو سپرد کر دیں، باقی معاملات آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ ایک امانت، اور جو مرکزی ہے، بنیادی ہے، اور جس کا تعلق آپ کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی سے ہے، اگر وہ امانت آپ نے یعنی اہل امانت کو حوالے نہ کی، یعنی اللہ کو، تو پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ باقی تمام امانتیں آپ اگر ادا کرتے بھی رہے تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ دنیا میں تو ہوتا ہے، اس کی تو میں بحث نہیں کرتا، لیکن آخرت میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک یعنی اس آیت کی جو روح ہے وہ یہی ہے۔ پہلے حصے کا تعلق جو ہے، یعنی میری ناچیز رائے کے مطابق یہ تو اللہ کی امانت ہے بنیادی طور پہ۔
ہر چیز ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ امانت ہے، اور اس کو لوٹا دینے کا ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. جو آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. ہر شخص جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر شخص حاکم ہے، اور اس کو یعنی اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جیسا کہ ایک گڈریا جو ہے اپنی بھیڑوں کا نگہبان ہوتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے ہر انسان جو ہے اس کے ماتحت کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ تو اس کے متعلق فیصلہ کرنا جو ہے وہ انصاف سے اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت کا تھوڑا سا اگر آپ کہہ لیں، مطلب وہ یعنی اللہ کی امانت کو آپ نے اللہ کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اب مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دیگر جو امانتیں ہیں، یعنی جو دیگر لوگوں کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ظاہر ہے پھر وہ تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے اور اپنے معاملات بھی اللہ کے حوالے کر دیں گے، پھر اللہ کی سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، تو اسی کے طریقے کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا. تو وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اگر لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، عدل کرو. تو یہ معاملہ جو ہے مختصر نہیں ہے اور محدود نہیں ہے. یہ یعنی بنیاد سے لے کے گھر سے، اگر گھر سے ہم ابتدا کریں، کیونکہ یہ معاشرے کی ابتدائی یعنی ابتدا ہے، تو اس میں میاں بیوی ہے، اور میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. اب مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں انصاف سے کام لے. 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، جو ہے اگر زیادہ ہیں تو وہ بھی انصاف، لیکن اگر ایک بھی ہے تو انصاف سے کام لے. اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری ایک عام طور پہ ذہنیت پائی گئی ہے، جو ایک شیطانی ذہنیت ہے، کہ بیوی کو یعنی مرد جو ہے بیوی کو بسا اوقات انسان کا اور اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا. ظاہر ہے کہ دیکھیں عورت ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اور اس کو برابر کے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا دائرہ کار مختلف ہے، یعنی گھر اس کا دائرہ کار ہے، لیکن اکثر مرد جو ہے اپنی برتری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور بیوی کو اپنے سے کم درجے کا تصور کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ دونوں ایک جنس سے ہیں. روح میں جنس نہیں ہوتی، آپ کو میں نے بتا دیا. تو جو مرد میں روح ہے وہی عورت میں بھی ہے. صرف معاشرے کی ایک توازن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں تقسیم کر دی ہے، یعنی ان کا دائرہ کار میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے. مرد کو میں یعنی اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد کبھی بھی بیوی کو انسانیت کے درجے سے کم نہ سمجھے، اس کو عزت دے اور اس کا خیال رکھے. ظاہر ہے کہ یہ حکم تم ہے نا، فیصلہ. جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. تو اب دیکھیں فیصلے کی ابتدا تو آپ کے اندر سے ہوتی ہے. آپ کس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کس درجے پہ رکھتے ہیں، یہ تو آپ کا اندر کا فیصلہ ہے. اگر بیوی کا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یا آپ کے خیال میں یہ ہوا کہ یہ تو مجھ سے ذرا یعنی اس کا مرتبہ کم ہے اور یہ اس کو میں دباؤں گا، یا حاکم مطلق العنان بن جاؤں گا، مطلق العنان بن جاؤں گا،
اور اپنی ٹھوسنے کی کوشش کروں گا، بیوی کے جذبات کا خیال نہیں رکھوں گا، تو عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اکثریت ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کرنا چاہیے، انصاف سے کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کی ہیں تو ان کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو جناب یہ پہلے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے گھر میں مرد نے، یعنی میں اس کی ابتدا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، انصاف سے فیصلہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی بھی لوگوں میں شامل ہے، کہ آپ اسے شامل نہیں کرتے، عورت جو ہے وہ انسانوں میں شامل ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، تو فیصلہ سب سے پہلے تو دیکھیں، یہ تو اب آپ لگا لیں کہ جتنے بھی گھر آباد ہیں ان کے میں مردوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے بیوی کو کمتر درجہ نہیں دینا اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے ان سے رہو، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ تو بہرحال انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور اس کی پھر جب تفصیلات جائیں تو وہ مزید بھی تفصیلات طلب ہے، لیکن یہ ہے کہ میں مختصر آپ کو یہ اشارہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیں محلہ ہے آپ کا، وہ بھی لوگ ہیں، پڑوسی ہیں آپ کے، وہ بھی لوگ ہیں، آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے میں نے رہنا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو پڑوس ہے تو وہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ان کے درمیان کیسے رہنا ہے۔ آپ کی جو بھی حیثیت ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو اس کی حیثیت کے مطابق آپ اپنے پڑوس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر بات آ جاتی ہے مزید بازار میں، تو بازار میں آپ جب جاتے ہیں تو مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اور مثال کے طور پہ ایک ریڑھی والا ہے، تو ریڑھی والا تو آپ اسے اگر کمتر سمجھیں گے، یا آپ کے محلے کا اگر کوئی خاکروب ہے اس کو آپ کمتر سمجھیں گے، اپنے آپ کو برتر سمجھیں گے، تو یہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ وہ بھی ایک انسان ہے جو آپ کے محلے کو صاف رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو آپ نے فیصلہ صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا۔ دیکھیں یہ ایک اصل میں بنیادی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں، دوسرے کو اہمیت دیں، اور اس کو انسانیت کے مقام پہ، سب کو انسانیت کے مقام پر رکھ کر ان سے فیصلہ کریں برابری کی بنیاد پہ۔ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں، دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں، تو پھر آپ کو فیصلے کرنے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس آیت کا، اس حصے کا یعنی دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے۔ آپ نوکر ہو گئے تو آپ نے وہاں نوکری کر رہے ہیں، اور آپ کے نیچے کچھ وہ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، تو ان پہ آپ نے یعنی 20 آدمیوں کا گروپ ہے مثال کے طور پہ کارخانے میں، ان پہ آپ نگران بھی ہیں اور آپ کام بھی کر رہے ہیں، سپروائزر جسے کہتے ہیں نا، جو بھی ہو، تو ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، فیصلہ صحیح طریقے سے کرنا ہے، ان کے ساتھ ڈیلنگ ان میں تقسیم نہیں کرنی کہ یہ مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے، فیصلے کرنے ہیں۔ آپ دکان میں ہیں، آپ کے ماتحت جو ہیں وہ کچھ ملازمین ہیں، ان میں آپ نے فیصلہ صحیح کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ آپ عدالت میں جج صاحب بیٹھے میں، وہ فیصلے کر رہے ہیں، اور اب وہ فیصلہ جو ہے اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، خلوص سے کام کرنا چاہیے جج صاحب کو، اور رشوت لے کے جو ہے وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے، انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ عام طور پہ تو یہ سارا نظامی کرپٹ نظام ہے ہم جس میں، بلکہ سارا معاشرہ ہی تقریباً کرپٹ ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں کہ جج صاحب جو ہیں وہ فیصلہ صحیح کریں، اور جج میں پھر جو بھی ہے یعنی سپریم کورٹ تک چلے جائیں
تو وہ ان کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم فیصلے صحیح کرو. وزیر اعظم ہے، صدر ہے، آرمی چیف ہے، اپنے آرمی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. تو وہ یہ دیکھیں ایک وسیع مضمون ہے، لیکن اس میں میں آپ کو مختصر اگر میں بتاؤں تو اس میں اس آیت میں جو پہلا نمبر ہے تو وہ یعنی پہلا نمبر ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، یہ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پہلے نمبر کو اگر آپ نے یعنی امانت والے کے حوالے کر دیا، آپ نے زندگی کی امانت یا اس کو فیصلے کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے دیا. اب یہ اختیار چونکہ اللہ کو چلا گیا تو اب آپ نے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم فیصلے کرو تو انصاف سے کرو. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، ذرا اہمیت کی حامل ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا آپ نے فیصلہ جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میں نے امانت اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی ہے زندگی کی، مال و جان کا اختیار دیا ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں کہ نہیں، یہ میرے پاس امانت ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں بھئی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، مال اور جان جو ہے وہ تو اللہ کی امانت ہے، تو وہ اس کو استعمال کرنے کا اختیار آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ میں نے واپس لوٹانی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو پچھلے 2 درس تھے. اگر آپ نے وہ فیصلہ کر لیا، اب تو ظاہر ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مرضی کو معلوم کریں گے کہ میں کیسے یعنی فیصلہ کیسے کروں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کروں، جس کی میں نے آپ کو کچھ تھوڑی سی تفصیل بتا دی. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو حکم دے رہا ہے کہ فیصلہ انصاف سے کرو. اس کے مختلف درجے ہیں، مختلف کیٹیگریاں ہیں. بہرحال ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت اچھی نصیحت ہے، نہایت عمدہ نصیحت ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کانا سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو دیکھو سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں اور تمہاری نیت سے بھی واقف ہوں، تمہارے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ احساس جو ہے عام طور پہ یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی صحیح ہم میں زندگی گزارنے کا نہ تو جذبہ ہے اور نہ اس کا احساس ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا احساس نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، چند ساتھی بیٹھ جاتے ہیں اور یعنی 3 ہیں تو چوتھا اس میں اللہ ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، لیکن وہ یعنی 3 جگری دوست اگر ملتے ہیں تو وہ دیکھ لیں آپ کس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ کو بھلا کے اور اللہ کی نافرمانی میں ساری گفتگو چلتی رہتی ہے. عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم یعنی من حیث القوم اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے اور اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ بات یعنی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. اچھا، اب آگے کی آیت ہے، پہلے لفظی ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحب امر ہو ان کی بھی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر تم کسی معاملے میں، تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، اور یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے، خیر یہی بہتر ہے، صحیح طریقہ کار ہے، اور انجام کے احسن و تعویل انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. دیکھیں یہ تینوں آیات جو ہیں، بلکہ اگر میں آپ کو ابتدائی میں بتا دوں کہ یہ ساری اب ایک لڑی چل رہی ہے، زنجیر، مضامین کی ایک زنجیر ہے. اس میں جو پہلا بنیادی وہ تھا، بنیادی آیت وہ شروع ہوئی تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ قرآن سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو یہ یعنی معلومات ہوں. یہ کوئی بکھرے ہوئے مضامین نہیں ہے، یہ ایک لڑی ہے.
اس میں ابھی ایک واقعہ بھی آئے گا اور اس کا بھی تفصیل ہوگی، اور پھر یہ معاملہ چلے گا، اور یہ چلے گا معاملہ آیت نمبر 70 تک، یعنی 58 نمبر آیت سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ 70 نمبر آیت تک چلے گا۔ تو یہ ساری ایک لڑی ہے، مطلب تمام یہ احکامات جو آ رہے ہیں ایک لڑی کے تحت، یعنی پہلے تو بنیادی حکم دے دیا گیا کہ آپ امانت کا جو ہے وہ امانت والوں کو واپس کر دو، اور پھر وہ سارا یہ ایک ہی چین ہے آیت نمبر 70 تک۔ تو بہرحال یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ اب میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ تو 58 نمبر آیت سے جو کہ ہم نے ابھی تک پڑھی ہے، یہ اس سے معاملہ شروع ہوا ہے، پھر یہ معاملہ اب چل رہا ہے۔ اب یہ دوسری آیت اسی سلسلے کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی، یہ واجب ہے، کیونکہ جب آپ اپنی یعنی آپ کے پاس جو امانت ہے، تھوڑی سی توجہ سے سنیں، میں بڑی آہستگی سے یہ مضمون ادا کر رہا ہوں یا کرنے والا ہوں۔ آپ کے پاس جو امانت ہے مال و جان کی، جو زندگی کی، جو اختیار کی، ارادے کی، اب یہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں یہ اللہ کے حوالے کر دوں گا اور میں اللہ کے حکم کے سامنے اب سر جھکا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ میری رہبری فرمائے گا، صراط مستقیم سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا رہے گا، جو 5 وقت کی نمازوں میں اس سے طلب کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ آپ نے ذہن بنا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو پہلا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے، تم نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ امانت تم مجھے واپس کر رہے ہو، اپنے امانت دار کو، یعنی میں اس کا دینے والا ہوں، اور اے بندے یہ تو طریقہ میں نے تمہاری کامیابی کے لیے بنایا ہے کہ میں تمہیں یہ بطور امانت دوں گا، اور تم مجھے وہ امانت واپس اگر لوٹا دو تو میں تمہیں اجر عظیم دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ایک انسان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں وہ امانت، مال و جان کا اختیار اور یہ سب کچھ جو امانت ہے یہ میں واپس اللہ کو لوٹا رہا ہوں، اب اس کے بعد زندگی آپ کی نہیں رہی، آپ کی زندگی ہو گئی اللہ کے لیے، اور آپ نے یعنی یہ فیصلہ کر لیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی اب تو میں نے مسلمان بننا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں نے تو اب مسلمان بننا ہے، اور میری اب تمام نماز، قربانی اور میری زندگی، میری موت اب اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں مضمون بڑا گہرا ہے، اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا اس کو سوچنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو دیکھیں، آپ ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نادر تخلیق ہے، یونیک، اس کائنات میں آپ جیسی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجات نوازنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر رکھ دیا ہے۔ آپ کو مال و جان کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں دنیا میں، وہاں پہ نہیں تھی آپ کے پاس، جب آپ عالم ارواح میں تھے تو یہ مال و جان آپ کے پاس نہیں تھا۔ دنیا میں آپ کی روح کو دنیا میں بلا کر بھجوا کر اللہ تعالیٰ نے یہ مال و جان کی امانتیں آپ کو سپرد کی ہیں۔ آپ نے یہ پھر آپ سے کہا ہے کہ اے انسان، اگر تم میری ملاقات چاہتے ہو تو یہ امانت مجھے واپس لوٹا دو۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ امانت مجھے واپس لوٹا دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور پھر تم اطاعت کرو اللہ کی اور میرے رسول کی۔ تو اگر انسان نے یہ فیصلہ کر لیا، اب ظاہر ہے کہ پھر اب یہ 59 نمبر جو آیت ہے 59،
تو اس میں تو یہ حکم آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہا ہے کرنا کیا ہوگا. امانت آپ نے اللہ کے حوالے کر دی، مال و جان کا اختیار اللہ کو دے دیا. اب کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے پہلے نمبر پہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے، رسول اس کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بات مختصر طور پہ نوٹ کر لیں. رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے. رسول اللہ کا حکم بتانے والے ہیں. رسول اللہ کے حکم کو پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھانے والے ہیں. ایک اسوہ حسنہ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو بات ایک ہے، اللہ کی اور رسول کی بات تو ایک ہی ہے. حکم تو اللہ کا ہے اور بتا آپ کو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول بتا رہے ہیں. تو آپ پہ اللہ کا حکم اور ماننا ضروری ہے، پھر رسول کا حکم بھی ماننا ضروری ہے. تو یہ ایک ہی بات ہے. لیکن جو اس میں دوسرا شعبہ ہے وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہوں، صاحب امر. اب صاحب امر کا معاملہ جو ہے یہ بھی خاصا وسیع ہے. یعنی اولی الامر کون ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ آپ کو بات ماننی ہوگی. میں اگر ایک مختصر طور پہ تو میں نہیں بتا سکتا، بہرحال یہ آیت میں مضمون رہ جائے گا، پھر انشاءاللہ کریں گے. اور مضمون یہ ہے کہ دیکھیں، اولی الامر کی میں بات کر رہا ہوں. آپ نے یعنی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اب بعض معاملات ایسے ہیں کہ جو آپ کی ظاہری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہے ہمیں. مثال کے طور پہ، یعنی مثال کے طور پہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے. اور اس سلسلے میں ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی معصیت کی صورت میں. یعنی اگر بندگی اللہ کی ہے، حکم ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے. لیکن اب جب آپ اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم اولی الامر کی بھی اطاعت کرو، جو صاحب امر ہو، صاحب فیصلہ ہوں. یعنی آپ کے اوپر جو ہوں آپ ان کی اطاعت کریں. آپ کے جو اوپر ہے، آپ کا جو بڑا ہے، آپ کے جو اوپر ہے، تو ماتحت کو چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے. ماتحت کو چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے. یہیں سے ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کرو. ان اللہ نعم یعظکم بہ. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا.
بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ خدا تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک خدا سنتا اور دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔